علامہ ابو محمد سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، آج کے بزرگ نہیں ہیں، 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ کتنے؟ 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ ہاں، تقریباً 600 ہجری کے ہیں، یا 600 اور 700 ہجری کے درمیان کے ہیں، یعنی کہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم عصر ہیں۔ علامہ ابو محمد سلیمان الجزولی نام یاد رکھنا رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کے نام کو آپ نیٹ پہ بھی پالو گے، کتابوں میں بھی پالو گے۔ مصر کے بڑے جید عالم ہیں، صوفی ہیں، متقی ہیں، آپ کے تقوی کی دھوم مچی ہوئی ہے، آپ کی شہرت ہے، علم ایسا کہ باکمال ایڑی چوٹی کا علم رکھتے، پھر آپ سے بڑھ کر کے کوئی مصر میں عالم نہیں ہے۔ السلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ضخیم کتاب ہے، موٹی کتاب ہے، اور اس کا نام ہے دلائل الخیرات، علماء جانتے ہیں دلائل الخیرات، اس کتاب کا نام ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جب اتنے بڑے عالم ہیں اور رائٹر ہیں، کتاب لکھی ہے، صوفی بھی ہیں، تقوی والے بھی ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کسی نبی کا نام نہیں جانتے ہوں گے؟ یقیناً جانتے ہوں گے۔ کیا ان نبی کے معجزات نہیں جانتے ہوں گے؟ یقیناً جانتے ہوں گے۔ نبی کے کمالات، نبی کی خوبیاں، اولیاء کے بارے میں، اولیاء کے کمالات، اولیاء کی کرامتیں جانتے ہوں گے، مسئلے مسائل جانتے ہوں گے، نماز کے، روزے کے، وضو کے، حج کے، نکاح کے، طلاق کے، پاکی کے، ناپاکی کے۔ لیکن یہ جو محمد بن سلیمان الجزولی ہے، اور جنہوں نے کتاب لکھی الدلائل الخیرات، اتنی موٹی کتاب، آپ پوری کتاب کو پڑھ دو، نہ تو کسی نبی کا نام حضرت، نہ تو کسی نبی کا نام، نہ کسی نبی کا معجزہ، نہ کسی نبی کا واقعہ، نہ کسی ولی کا نام، نہ کسی ولی کی کرامت، نہ کوئی مسئلہ نماز کا، روزے کا، زکات کا، حج کا، کوئی مسئلہ نہیں۔ پوری کتاب میں صرف اور صرف اگر لکھا تو درود ہی درود لکھا، پوری کتاب درود سے بھری گئی، پوری کتاب میں درود۔ یہ ورق پلٹو تو ادھر بھی درود، ادھر بھی درود، یہ ورق پلٹو تو ادھر بھی درود، ادھر بھی درود، اتنی موٹی کتاب ہے۔ ہمارے عقل میں کہ یار ایک بار لکھ دیتا، 2 بار لکھ دیتا، 3 بار لکھ دیتا، ایک ورق میں، 2 ورق میں، 3 ورق میں لکھ دیتا، پورے ورقوں میں درود ہی درود، الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ صفتوں سے، اللہ کے رسول کی الگ الگ خوبی کو یاد کر کے، اللہ کے رسول کے الگ الگ مقام کو یاد کر کے، اللہ کے رسول کے الگ الگ عروج کو یاد لے کر کے، کبھی مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ درود، کبھی مصطفیٰ کی انگلیوں پر درود، کبھی مصطفیٰ کے کانوں پہ درود، کبھی مصطفیٰ کی بینی پہ درود، کبھی مصطفیٰ کے سر انور پر درود، کبھی مصطفیٰ کی پیشانی اطہر پر درود، کبھی مصطفیٰ کے پیٹ اطہر پر درود، کبھی مصطفیٰ کے صدر انور پر درود، کبھی مصطفیٰ کے زانو پر درود، کبھی مصطفیٰ کے بازو پر درود، کبھی مصطفیٰ کی ساتھ پر درود، کبھی مصطفیٰ کے قدم پر درود، کبھی مصطفیٰ کے تلوے پر درود۔ اور پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھ لو تو کہتے کہ جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھوون ہے۔ اچھا اس میں بھی ایک بات یاد آ گئی مجھے یار، اس میں بھی حضرت حلیمہ، میں پورا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حلیمہ سعدیہ، ٹھیک ہے، جب یہ حضور کو لے کر آئیں، حضور کو لے کر آئیں تو بہت سے معجزات ہوئے آقا علیہ السلام کے، بہت سے معجزات۔ ایک عورت آئی حضرت سعدیہ کے پاس، حلیمہ سعدیہ کے پاس، کہا حلیمہ کہاں؟ کہا کہ میرے ایک بیٹا ہے۔ بھائی غور سے سنا، تجھے تو بیٹا مل گیا، تو مکہ سے لے کے آ گیا، میرے ایک بیٹا ہے اور میرا بیٹا 13 سال کا ہو گیا۔ کتنے سال کا؟ 13 سال کا ہو گیا، لیکن حلیمہ میرا بیٹا نہ تو کھڑا ہوتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، کچھ نہیں کرتا، وہ چارپائی پہ پڑا رہتا ہے۔ حلیمہ تو مکہ آتی جاتی رہتی ہے نا، تو کسی جادوگر کو اگر جانتی ہو، تو کسی منتر تنتر کرنے والے کو جانتی ہے، تو اس کا پتہ بتا دے یا پوچھ کے آ، پوچھ کے آ، کیا کام ہے؟ کہا میں جاؤں گی اس کے پاس میں اپنے بچے کو لے کر کے، اور اس کے لیے کوئی جادو کرواؤں گی، وہ جادو سے میرے بچے کو ٹھیک کر دے، اس کے تنتر منتر سے ٹھیک کر دے۔ تو تو جاتی رہتی ہے نا، میری عرضی قبول کر جا، اور جا کر کے کسی تنتر منتر کرنے والے کا پتہ لگا کے آ، تاکہ میرے بیٹے کو لے کے جاؤں۔ اللہ اکبر۔
حضرت حلیمہ نے کچھ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ میں پتہ لگاؤں، تم جاؤ میں پتہ لگاؤں. اللہ اکبر. آقا کے کمالات دیکھ چکی تھی حلیمہ سعدیہ. ہاں حضور گھر میں آئے تو روشنی ہو گئی. لوگ آ کر کے کہتے تھے، عورتیں آ کر کہتی تھی کہ حلیمہ اتنی بڑی پیسوں والی ہو گئی ہے جو پوری رات تو گھر میں لائٹ جلا کر رہتی ہے. تو حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں تو تیل ہی نہیں ہے، میں چراغ کہاں سے جلاؤں گی؟ یہ گھر روشنی چراغ کی نہیں ہے، یہ جو مکے سے میں سونا لے کر آئی، سونے کا چہرے کا اجالا ہے، یہ چہرے کا اجالا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ دیکھ چکی تھی. وہ گھر گئی تو اس نے گھر پہ جا کر کے کہا کہ تیرے پاس کوئی پانی وانی ہے، بوتل ہے، دے دے. کہا کیا کرے گی؟ کہا کہ میں تجھے یہ پانی واپس کر دوں گی، ابھی پانی واپس کر دوں گی، میں جاتی ہوں کہیں اور جا کر کے پانی پڑوا کر کے اور کچھ کروا کر کے تیرے پاس لاتی ہوں. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ کو اس نے دے دیا. مرتی کیا نہ کرتی، اس کا بیٹا تو بیمار چارپائی پہ پڑا تھا. حضرت حلیمہ کو اس نے دے دیا پانی ایک کٹورے میں. حضرت حلیمہ گھر آئی. اللہ اکبر. اور آقا علیہ السلام جو گہوارے میں لیٹے ہوئے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے تلوے، آقا علیہ السلام کے تلوے اس کٹورے میں ڈال دیے، کٹورے میں ڈال دیے. اور کٹورے میں ڈال کر کے وہ کٹورا اور پھر اسی عورت کے گھر لے گئی. کچھ دیر کے بعد اسے کہا کہ لے یہ پانی لے. کہا حلیمہ اتنی جلدی تجھے یہاں اس جگہ اپنے گاؤں میں ایسا کون سا تنتر منتر کرنے والا مل گیا کہ تو اتنی جلدی تنتر منتر کروا کے لائی، پڑوا کے لائی ہے؟ کیا کروا کے لائی ہے؟ کہا تو تو پہلے پلا دے، کے بعد بتاؤں گی کہ کس نے کیا کیا. تو پلا تیرے بچے کو. اللہ کی قسم منبر رسول پہ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس عورت نے جا کر کے اپنے بچے کو وہ پانی پلایا تو اس کا بچے نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول دی. اس کی ماں نے کہا بیٹا، جب بیٹا کہا تو وہ اس کی طرف دیکھنے بھی لگا، یعنی کہ اس کی آنکھیں کھول کے وہ دیکھنے لگا تو کانوں سے سننے بھی لگا. کہا بیٹا انگلی پکڑ اٹھ، تو وہ بیٹا اٹھ بھی گیا. اور جب اٹھ بھی گیا تو کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کے چلنے بھی لگا، چلنے بھی لگا. وہ حیرت پہ پڑ گئی. کہا حلیمہ ہاں. کہا تو کون سا جادوگر لے کر آ کے آئی ہے؟ کس سے کمال کروا کے لائی ہے؟ یہ کیسا تنتر منتر کرنے والا تھا کہ مرے بچے میں جان آ گئی؟ جو بچہ مردہ پڑا تھا معاذ اللہ، جس میں صرف سانسیں چل رہی تھی، اس میں جان دوڑ گئی. وہ سننے بھی لگا، وہ دیکھنے بھی لگا، وہ اٹھ بھی گیا، وہ چلنے بھی لگا. ارے کون سا جادوگر ہے؟ حلیمہ نے اب کہا فخر میں آ کر، اے سن میری بہن، یہ تنتر منتر نہیں ہے، یہ مکہ کا جادوگر نہیں ہے. یہ مکہ سے جس بیٹے کو میں لے کر آئی ہوں، جس کا نام محمد ہے، وہ میرے شہزادے کے تلووں کا دھوبن ہے، وہ میرے شہزادوں کے تلووں کا دھوبن ہے. حضور سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، قربان جاؤ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، زندگی کا پانی، جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. تو اس نبی پر درود خوب پڑھا کرو. تو یہ جو سلیمان الجزولی ہے نا، جنہوں نے کتاب لکھی، آگے واپس ہائی وے پر آئیں گے، میں ایک بات ختم کر رہا ہوں. کسی نے پوچھا کہ سلیمان کہاں کہ تم اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے متقی، پرہیزگار، علم کے جاننے والے، اور اتنی موٹی کتاب میں صرف درود ہی درود لکھا ہے، درود ہی درود لکھا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگے رحمت اللہ تعالی، رونے لگے. انہوں نے فرمایا کہ دیکھ کسی کو بتائی نہیں یہ بات، اب اگر تو مجھ سے عہد کرے، وعدہ کرے کہ کسی کو نہیں بتائے گا تو میں تجھے بتا دیتا ہوں، میری حیات تک تو تجھے بتانا نہیں. اس نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی حیات تک کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ کا راز فاش نہیں کروں گا، بتاؤ. تو وہ کہنے لگے، حضرت محمد بن سلیمان الجزولی کہنے لگے کہ میں مصر کا رہنے والا، بس سلام پڑھ رہے ہیں، 5 منٹ اور برداشت کر لو، میں زیادہ نہیں ہوں، کہ میں مصر کا رہنے والا ہوں، مصر کا. اور اللہ نے علم سے بھی نوازا، اللہ نے تقوی سے بھی نوازا، پرہیزگاری سے بھی نوازا. میں صرف اور صرف تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا مجھے فخر نہیں ہے، مجھے گھمنڈ نہیں ہے، اللہ نے تقوی پرہیزگاری سے نوازا، علم سے بھی نوازا. لیکن میں مصر سے ایک مرتبہ ٹہلتے ٹہلتے، تفریح کرتے ہوئے، سیر کرتے ہوئے تھوڑا آگے نکل گیا دیہات کی طرف. تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ سلیمان تو نے نماز تو بھی پڑھی نہیں، ظہر یا عصر کا وقت تھا، کہ یار کہیں وقت نہ نکل جائے، نماز تو پڑھی نہیں، نماز ادا کر لو، اللہ کی نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، پڑھو. اور ایک بات یاد رکھنا پیارے، اسلاف کو اٹھا کے دیکھ لینا،
نبی تو نبی، صحابی تو صحابی، تابعی تو تابعی، تبع تابعی تو تابعی تابعی، یہاں تک کہ جو سلف صالحین ہے ان میں بھی کسی سے نماز قضا نہیں ہوئی، نماز نہیں چھوڑی ان لوگوں نے۔ ہاں آج ذرا سا ہمارے درد ہوا، نمازیں چھوڑ دی، اور زیادہ اگر نہیں بھی چھوڑی تو وہ مسجد کرسیوں سے بھر دی ہم نے۔ حضرت محمد بن سلیمان نے کہا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے تو چلو اللہ کی عبادت کر لیں، لیکن اب ان کا وضو بھی نہیں تھا، یار وضو کیسے کروں میں کہہ رہا ہوں حضور پر درود جو پڑھتے ہیں نا اس کا فائدہ کتنا ہے، اور یہ درود کے ساتھ وظیفہ ہے کہ یار وضو کیسے کروں۔ پاس میں ایک کنواں نظر آ گیا کہ چلو ٹھیک ہے اللہ تیری رحمت تیرا شکر ہے، کنواں تو نظر آیا، مگر جب قریب گئے تو اس میں پانی بڑا گہرا تھا، نہ کوئی اس میں زینا اور نہ باہر رسی نہ ڈول، پانی نکالے تو کس سے نکالے، اندر اترے تو کیسے اترے، زینا بھی نہیں ہے، پریشانی میں کہ مولا پانی تو مل گیا مگر پھر بھی وضو نہیں کر سکتا میں، اور نماز کا وقت الگ نکلا جا رہا ہے، کروں تو کیا کروں۔ تو حضرت سلیمان کہتے ہیں ان سے جنہوں نے پوچھا نا کہ تم نے اتنی موٹی کتاب درود سے کیوں لکھ دی، ان کو سنانے اپنا یہ واقعہ، کہا کہ اس کنویں کے پاس میں ایک کچا مکان تھا، اس کی دیوار کے برابر ہی وہ کنواں تھا، تو میری جب نظر اس دیوار پہ پڑی نا اس مکان پر، تو اوپر چھپر پر ایک 6-7 سال کی بچی بیٹھی تھی، اس ٹپر پہ ایک 6-7 سال کی بچی بیٹھی تھی، جب میری نظر اس پہ پڑی تو وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی، اس کی نظر بھی میرے اوپر تھی، تو مجھ سے کہنے لگی من انتا یا سیدی، اے بزرگ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں محمد بن سلیمان الجزولی مصری، کہ آپ سلیمان بن جزولی مصر کے ہیں، وہی سلیمان جو جید عالم ہے، وہ لڑکی کہنے لگی، وہی سلیمان جن کا علم کا چرچا ہے، وہی سلیمان جن کا تقوی اتنا ہے، وہی سلیمان جن کی طہارت اتنی ہے، وہی سلیمان جو اتنے پیر کامل ہے، وہی سلیمان جن کو اتنی بلندی پر اللہ نے فائز فرمایا، اتنے علم سے نوازا، وہی سلیمان ہے آپ۔ کہا کہ بیٹا تو اتنا جانتی میرے بارے میں؟ کہا میں نہیں جانتی، ہمارا پورا گاؤں جانتا ہے تمہارے بارے میں، پورا گاؤں جانتا ہے۔ پریشان کیسے ہو رہے ہو، کیا بات ہے چچا، بات کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان کہنے لگے بیٹا میں پریشان ہوں کیونکہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، میں نے ابھی نماز پڑھی نہیں اور وضو کرنا تھا، یہاں کنویں کے پاس آیا تو پانی بھی گہرا ہے اور ڈول رسی بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی چچا تو اس میں حیرت کیا ہے، اس میں حیرت کیا ہے، پانی نکال لو اور وضو کر لو، پانی نکال لو اور وضو کر لو۔ کہا بیٹا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، شاید تو سمجھی نہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ زینا بھی نہیں ہے اور ڈول رسی بھی نہیں ہے، پانی کیسے نکلتا ہے، پانی کیسے نکلے گا؟ تو فرمایا کہ چچا ذرا دور ہٹ جاؤ، چچا تھوڑا سا دور ہٹ جاؤ، میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکلتا ہے۔ اللہ، وہ 6-7 سال کی بچی اوپر بیٹھی، حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ اس نے گردن جھکائی اور اس کنویں میں حضرت اس کنویں میں تھوک دیا، اس کنویں میں تھوک دیا۔ خدا کی قسم سلیمان کہتے ہیں مجھے یہ پتا نہیں کہ اس کا تھوک پہلے کنویں میں گرا یا کنویں کا پانی پہلے اوپر آیا، کنویں کا پانی اوپر آ گیا، اور کہا چچا وضو کر لو پانی ایسے نکلتا ہے، وضو کر لو پانی ایسے نکلتا ہے۔ اب میری تو حیرت، اب کس کو وضو کرنے کی پڑی ہے؟ میں کہنے لگا بیٹا کتنے سال کی عمر ہے تمہاری؟ کہا چچا 6 سال کی عمر ہے۔ کہا یہ کمال، یہ عروج، یہ بلندی، یہ مرتبے، یہ رتبے تجھے کیسے ملے کہ صرف تو نے کنویں میں تھوکا کہ کنویں کا پانی باہر آ گیا؟ یہ مرتبہ کیسے ملا؟ کہا چچا یہ پیڑ کیوں اگا، کب اگا، کیسے اگا، اس سے کیا، تم آم کھاؤ، تم آم کھاؤ، وضو کرو اور اپنا کام کرو۔ کہ نہیں بیٹا وضو بعد میں کروں گا، چاہے میں قضا پڑھ لوں، لیکن اب یہ بتا کہ یہ پانی نکلا کیسے ہے، تیری وہ کون سی عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے اتنا عروج بخشا؟ تو وہ کہنے لگی چچا میں تو ابھی 6 سال کی ہوں، میرے اوپر تو نماز بھی فرض نہیں ہے، میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، میں نے کوئی روزہ نہیں رکھا، میرے اوپر روزہ فرض نہیں جو فرضیت کے روزے ہوتے، میں نے ابھی کوئی فرض روزہ بھی نہیں رکھا، میں نے کوئی فرض نماز بھی نہیں پڑھی، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں نے زکوٰۃ بھی نہیں دی، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں نے ابھی مکہ جا کر حج بھی نہیں کیا۔ تو کہا بیٹا پھر یہ مرتبہ ملا کیسا، جب تو نے نماز نہیں پڑھی، جب تیرے پاس روزے نہیں ہے، جب تیرے پاس حج کی دولت نہیں ہے، تیرے پاس خیرات اور زکوٰۃ کی دولت نہیں ہے، تو پھر مرتبہ کیسے ملا؟ کہا چچا
نماز نہ پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکات نہیں دی، حج نہیں کیا، مگر ایک کام ایسا ہے جس کو میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کام کرتے کرتی رہتی ہوں، اور وہ کام ہے کملی والے آقا پر درود پڑھنے کا۔ بولو نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ وہ کام ہے چچا کملی والے آقا پر جو مدینے میں آرام کر رہے ہیں، ان پر درود پڑھنے کا کام کرتی ہوں میں۔ ہر وقت میرے محبوب پر درود پڑھتی ہوں، اور لفظ بدل بدل کر درود پڑھتی ہوں۔ حضرت اس بچی کے جو الفاظ ہیں، لفظ بدل بدل کر درود پڑھتی ہوں۔ کبھی اس آقا کی پیاری آنکھوں پر درود پڑھتی ہوں، کبھی اس پیارے آقا کے پیارے رخسار پر درود پڑھتی ہوں، کبھی اس پیارے آقا کے پیارے بھاؤں پر درود پڑھتی ہوں، کبھی اس پیارے آقا کے پیارے چہرے پر درود پڑھتی ہوں، کبھی ان کے منہ مبارک پر درود پڑھتی ہوں، کبھی ان کے صدر انور پر درود پڑھتی ہوں۔ ہر عضو پر ہر لفظ کا صیغہ بدل کر کے میں محبوب پر درود پڑھتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور کہنے لگی چچا جانتے ہو جن پر ہم درود پڑھتے ہیں وہ کون ہیں؟ جانتے ہو وہ کس سے کہہ رہے؟ اس کی جسارت دیکھو، 6 سال کی بچی، وہ مصر کے جید عالم سے متقی سے کہہ رہی چچا جانتے ہو جن پر ہم درود پڑھتے ہیں وہ کون ہیں؟ تو حضرت سلیمان کہنے لگے بیٹا جانتا تو ہوں لیکن شاید پہچانتی تو زیادہ ہے، پہچانتی تو زیادہ ہے، تو ہی بتا کہ وہ محبوب کون ہے۔ تو کہنے لگی چچا وہ ایسے کریم ہے، وہ ایسے رحیم ہے کہ اگر جنگل میں چلے جائے تو جنگلی درندے جانور ان کے دامن کرم میں آ کر کے ان کا کرم کا حصہ پا لیتے ہیں۔ وہ ایسے رحیم ہے کہ جنگلی جانور ان کے دامن رحمت میں آ کر کے رحم کا حصہ پا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن سے بڑھ کر کے پھر حسین و جمیل اور مالک و مختار رب نے کسی کو نہیں بنایا ہے، وہ میرے محبوب ہے، ان پر میں درود پڑھتی ہوں۔ لہٰذا میرے بزرگوں رفیق دوستوں، میں خواتین اسلام سے میری بہنوں سے بھی کہوں گا، گزارش کروں گا، آپ سے کچھ نہ ہو سکے کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم درود کا ورد جاری رکھیں۔ وقت نماز آئے نماز پڑھ لے، لیکن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پڑھیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، بس ختم کر رہا ہوں، سلام پڑھیں گے۔ آپ کچھ دنوں تک قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے، کچھ دنوں تک روزے نہیں رکھ سکتی ہے، کچھ دنوں تک طواف نہیں کر سکتی ہے، کچھ دنوں تک قرآن کو نہیں چھو سکتی ہو، کچھ کام منع ہے، مگر پیارے مرد ہو یا عورت ہر حال میں، حضرت توجہ، ہر حال میں اپنے محبوب پر درود پڑھتی ہے، درود پڑھ سکتی ہے۔ میرے محبوب پر کسی بھی وقت پڑھا ہوا درود پڑھنے والا بندہ انڈیا سے پڑھتا ہے اور سننے والا محبوب مدینے سے سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت پروردگار عالم اپنے محبوب سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم۔ کلمہ طیبہ پڑھے لا